السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ رسپیکٹڈ ویورز، کلاس 8 کے سائنس سے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ 2 پارٹس آلریڈی شیئر کیے ہیں اور آج ہم پارٹ 3 میں 53 مزید MCQs ڈسکس کریں گے۔ رسپیکٹڈ ویورز، یہ MCQs دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے 8 کے ٹیکسٹ بک سے ہر اہم ٹاپک اٹھا کر ان سے MCQs بنائے ہیں اور پراپرلی ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ PST، CT، PET اور DM کی تیاری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جن سٹوڈنٹس نے 8 کا سائنس آلریڈی اسٹڈی بھی کیا ہے تو ان کے لیے ریویژن کی ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ رسپیکٹڈ ویورز، پچھلے تمام پارٹس اور دیگر کلاسز کے سائنس کے ویڈیوز چینل پر پلے لسٹ کی صورت میں اویلیبل ہے اور ڈسکرپشنز میں بھی آپ لوگوں کو لنکس پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں پارٹ 3 کی طرف۔ پارٹ 3 کی طرف بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کے آخر میں اپنی فیڈ بیک ہمیں لازمی دیں۔ تو کوشچن نمبر فرسٹ ہے، واٹ از جینیٹکس؟ جینیات کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، اسٹڈی آف ہیریڈیٹی اینڈ ویریشن۔ جینیات وہ علم ہے جو والدین سے اولاد میں صفات، مثلا آنکھوں کا رنگ یا قد کی منتقلی کو سمجھاتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ بہن بھائی ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے۔ جینیات کے بانی گریگر مینڈل نے مٹر کے پودوں پر تجربات کیے تھے۔ کویشچن نمبر 2 ہے، what causes variation in sexually reproducing organisms؟ جنسی طور پر افزائشی نسل کرنے والے جانداروں میں تغیر کی وجہ کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، کراسنگ اوور اینڈ میوٹیشن۔ تغیر یعنی ویریشن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب خلیاتی تقسیم کے دوران کراسنگ اوور ہوتا ہے یا جینز میں اچانک تبدیلیاں یعنی میوٹیشنز آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہن بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کویشچن نمبر 3 ہے، which of the following is environmental factor that can cause variation؟ درج ذیل میں سے کون سا ماحولیاتی عنصر تغیر کا سبب بن سکتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، ڈائٹ۔ ماحولیاتی عوامل یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز جیسے غذا کسی جاندار کی نشوونما اور شکل و صورت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ مثلا اچھی غذا لینے سے انسان زیادہ لمبا ہو سکتا ہے، چاہے جینز ایک جیسے ہو یا نہ ہو۔ کویشچن نمبر 4 ہے، what type of variation is attached to ear lobes as an example of؟ چپکی ہوئی کان کی لوبیں کس قسم کی تغیر کی مثال ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، ڈسکنٹینیوس ویریشن۔ چپکی ہوئی ایئر لوبز غیر مسلسل تغیر یعنی ڈسکنٹینیوس ویریشن کی مثال ہے، کیونکہ یہ صفت یا تو مکمل طور پر موجود ہوتی ہے یا نہیں، اس کے درمیان کوئی شکل نہیں ہوتی۔ کویشچن نمبر 5 ہے، which of the following is an example of continuous variation؟ درج ذیل میں سے مسلسل تغیر کی مثال کون سی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، ہیومن سکن کلر۔ انسان کی جلد کا رنگ آہستہ آہستہ مختلف ہوتا ہے اور اس پر کئی جینز اور سورج کی روشنیاں جیسے ماحولیاتی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے یہ مسلسل تغیر یعنی کنٹینیوس ویریشن کی مثال ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے، what is the process called when organisms become fit to their environment؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں جب جاندار اپنے ماحول کے مطابق ڈل جاتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن اے، ایڈاپٹیشن۔ مطابقت یعنی ایڈاپٹیشن وہ عمل ہے جس میں جاندار اپنے ماحول کے مطابق تبدیلیاں اختیار کرتے ہیں، جیسے سرد علاقوں میں جانوروں کا موٹا بال، یہ جاندار کی بقا میں مدد دیتا ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے، how many types of adaptation are there؟ مطابقت یعنی ایڈاپٹیشن کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، 2۔ مطابقت یعنی ایڈاپٹیشن کی 2 اقسام ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ساختی یعنی اسٹرکچر، یہ جسمانی تبدیلیاں ہوتے ہیں جیسے ریگستانی پودوں کی لمبی جڑیں، اور دوسرا ہے بیہیویئرل یعنی رویے کی، یہ عادت میں تبدیلی ہوتی ہے جیسے پرندوں کی ہجرت۔ کویشچن نمبر 8 ہے، which of the following is an example of structural adaptation؟ درج ذیل میں سے ساختی مطابقت کی مثال کون سی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی، کیکٹس اڈاپٹیڈ ٹو ڈیزرٹس۔ کیکٹس کے پودے کی موٹی تنیں اور کانٹے دار پتیاں پانی کو محفوظ رکھنے اور ضیاء سے بچانے کے لیے بنائی گئی ساختی تبدیلیاں ہیں جو ریگستانی ماحول یعنی ڈیزرٹ لائف کے لیے موزوں ہیں۔ کویشچن نمبر 9 ہے، what is example of behavioral adaptation؟ رویے کی مطابقت کی ایک مثال کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی، مائگریشن آف برڈز۔ سردیوں میں پرندوں کا گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرنا بیہیویئرل ایڈاپٹیشن ہے تاکہ وہ خوراک حاصل کر سکے اور زندہ رہ سکے۔ کویشچن نمبر 10 ہے، ہاؤ مینی کروموسومز ڈو ہیومنز ہیو ان آل باڈی سیلز؟
انسان کے تمام جسمانی خلیوں میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی 46۔ انسان کے ہر جسمانی خلیے میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں جو 23 جوڑوں میں پائے جاتے ہیں، جن میں آدھے ماں اور آدھے باپ سے آتے ہیں۔ یہی کروموسوم انسان کی صفات کا تعین کرتے ہیں۔ کویسچن 11 ہے کروموسومز آر میڈ اپ آف وچ ٹو کمپوننٹس؟ کروموسوم کن دو اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی پروٹینز اینڈ ڈی این اے۔ کروموسوم خلیے کے نیوکلس میں پائے جانے والی داغے جیسی ساختیں ہیں۔ یہ ڈی این اے اور پروٹینز خاص طور پر ہسٹونز پر مشتمل ہوتے ہیں جو ڈی این اے کو ترتیب دینے اور سمیٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 12 ہے واٹ از دا فنکشن آف ڈی این اے ان ہیریڈیٹی؟ وراثت میں ڈی این اے کا کیا کردار ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ریسپانسبل فار دا ٹرانسمیشن۔ ڈی این اے میں تمام معلومات موجود ہوتی ہے جو کسی جاندار کے بننے اور کام کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ وراثتی صفات یعنی جینیٹک ٹریٹس کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرتا ہے، اس لیے اسے زندگی کا نقشہ یعنی بلو پرنٹ کہا جاتا ہے۔ کویسچن 13 ہے what does ڈی این اے فارم آن کروموسومز؟ ڈی این اے کروموسومز پر کیا بناتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی جینز۔ جینز ڈی این اے کے چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں جو کروموسوم پر موجود ہوتے ہیں، اور ہر جین کسی خاص صفت کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے گنگریالے بال یا خون کا گروپ۔ کویسچن 14 ہے what do chromosomes do during cell division؟ خلیاتی تقسیم کے دوران کروموسومز کیا کرتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی carry the genes to the next generation۔ خلیاتی تقسیم کے دوران کروموسوم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نئے خلیے کو مکمل جینیاتی معلومات ملے۔ ریپروڈکشن میں یہ والدین سے اولاد تک جینز منتقل کرتے ہیں۔ کویسچن 15 ہے ڈی این اے از میڈ اپ آف واٹ بیسک یونٹس؟ ڈی این اے کن بنیادی اکائیوں سے مل کر بنتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی نیوکلیوٹائڈز۔ ڈی این اے ایک لمبی زنجیر جیسا مالیکیول ہے جو بار بار دہرائے جانے والے نیوکلیوٹائڈ سے بنا ہوتا ہے۔ ہر نیوکلیوٹائڈ میں ایک شوگر فاسفیٹ گروپ اور ایک نائٹروجینس بیس یعنی ایڈینین، تھائمین، سائٹوسین اور گوانین شامل ہوتا ہے۔ ان بیسز کی ترتیب ہی جینیاتی کوڈ بناتی ہے۔ کویسچن 16 ہے what are the components of a nucleotide؟ ایک نیوکلیوٹائڈ کے اجزاء کون سے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی ڈی آکسی رائبوز، نائٹروجینس بیس، فاسفیٹ گروپ۔ ڈی این اے کا بنیادی جزو نیوکلیوٹائڈ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: ڈی آکسی رائبوز شوگر، فاسفیٹ گروپ اور نائٹروجینس بیس۔ یہ نیوکلیوٹائڈز مل کر ڈی این اے کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ ڈی این اے میں نیوکلیوٹائڈز کی ترتیب ہی جاندار کا مکمل جینیاتی کوڈ رکھتی ہے۔ کویسچن 17 ہے which of the following are nitrogenous bases in ڈی این اے؟ درج ذیل میں سے کون سی ڈی این اے میں نائٹروجینس اساسات ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اینڈ تھائمین۔ ڈی این اے میں 4 نائٹروجینس بیسز ہوتی ہے اور وہ ہے ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھائمین۔ یہ پیئرز بناتے ہیں اور معلومات ذخیرہ کرتے ہیں۔ انسانی ڈی این اے میں 3 ارب سے زائد بیس پیئرز ہوتے ہیں۔ کویسچن 18 ہے what is formed when many nucleotides joins together in a specific order؟ جب کئی نیوکلیوٹائڈز مخصوص ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی پولی نیوکلیوٹائڈ سٹرینڈز۔ کئی نیوکلیوٹائڈز جب ایک ترتیب سے جڑتے ہیں تو پولی نیوکلیوٹائڈ زنجیر بنتی ہے۔ ڈی این اے 2 ایسی زنجیروں سے بنتا ہے۔ کویسچن 19 ہے ہاؤ آر پولی نیوکلیوٹائڈ سٹرینڈز arranged to form a ڈی این اے molecule؟ ڈی این اے مالیکیول بنانے کے لیے پولی نیوکلیوٹائڈ زنجیریں کس انداز میں ترتیب دی جاتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی coiled around each other like a spiral ladder۔ ڈی این اے کا ڈھانچہ 2 زنجیروں پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے گرد اسپائرل لیڈر یعنی کنڈیدار سیڑھی کی شکل میں لپٹی ہوتی ہے۔ ایک خلیے کا ڈی این اے سیدھا کیا جائے تو تقریباً 2 میٹر لمبا ہو سکتا ہے۔ کویسچن نمبر 20 ہے ہاؤ ڈو نائٹروجینس بیسز پیئر ان اے ڈی این اے مالیکیول؟ ڈی این اے مالیکیول میں نائٹروجینس بیسز کیسے جڑتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ایڈینین، تھائمین اینڈ گوانین، سائٹوسین۔ ڈی این اے میں ایڈینین صرف تھائمین سے اور گوانین صرف سائٹوسین سے جوڑتا ہے اور یہ ہائیڈروجن بانڈ سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ خاص جوڑ ڈی این اے کی درست نقل بننے کو یقینی بناتے ہیں۔ کویسچن 21 ہے what is the first cell formed in a sexually reproducing organisms؟ جنسی طور پر افزائشی نسل کرنے والے جاندار میں سب سے پہلا خلیہ کون سا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی زائگوٹ۔
جب نر کا سل یعنی سپرم مادہ کے انڈے یعنی ایگز کو فرٹیلائز کرتا ہے تو جو پہلا خلیہ بنتا ہے اسے زائگوٹ کہتے ہیں۔ پورے جسم کے تمام خلیے اسی ایک زائگوٹ سے بنتے ہیں۔ کویسچن 22 ہے What are two types of cell division؟ خلیاتی تقسیم کی دو اقسام کون سی ہے؟ آنسر ہے آپشن بی مائٹوسس اینڈ میاسس۔ مائٹوسس سے جسم کی نشوونما اور مرمت ہوتی ہے، جبکہ میاسس جنسی خلیے بناتے ہیں جن میں آدھی جینیاتی معلومات ہوتی ہے۔ میاسس اولاد میں جینیٹک ڈائیورسٹی پیدا کرتا ہے۔ کویسچن 23 ہے What does mitosis produce؟ مائٹوسس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن اے ٹو آئیڈینٹیکل ڈاٹر سیلز۔ مائٹوسس کے نتیجے میں دو ایک جیسے خلیے بنتے ہیں۔ یہ جسم کی نشوونما اور زخموں کی مرمت کے لیے اہم ہے۔ آپ کی جلد کے خلیے روزانہ مائٹوسس کے ذریعے تقسیم ہوتے ہیں۔ کویسچن 24 ہے What happens to the number of chromosomes after mitosis؟ مائٹوسس کے بعد کروموسومز کی تعداد میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ریمینز دا سیم۔ مائٹوسس کے بعد ہر نئے خلیے میں کروموسومز کی تعداد وہی رہتی ہے جو اصل خلیے میں ہوتے ہیں۔ انسان کے ہر عام خلیے میں 46 کروموسومز موجود ہوتے ہیں۔ کویسچن 25 ہے Which process involves mitosis؟ مائٹوسس میں کون سے عمل شامل ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن اے گروتھ اینڈ ہیلنگ۔ مائٹوسس جسم کی نشوونما، زخم بھرنے اور خلیوں کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب آپ کو کوئی معمولی چوٹ لگتی ہے تو مائٹوسس نئے خلیے بنا کر جلد کو دوبارہ بناتا ہے۔ کویسچن 26 ہے What is cytokinesis؟ سائٹوکینیسس کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی ڈویژن آف سائٹوپلازم۔ سائٹوکینیسس وہ مرحلہ ہے جب خلیے کا سائٹوپلازم تقسیم ہو کر دو علیحدہ خلیے بناتا ہے۔ پودوں میں سائٹوکینیسس کے دوران دونوں خلیوں کے درمیان ایک سیل پلیٹ بنتی ہے۔ کویسچن 27 ہے What happens to DNA during prophase؟ پروفیز کے دوران ڈی این اے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی It coils up tightly and chromosomes become visible۔ پروفیز کے دوران ڈی این اے کس کر کروموسومز کی صورت میں نظر آنا شروع ہوتا ہے تاکہ تقسیم آسان ہو۔ پروفیز سے پہلے ڈی این اے کرومٹین کی شکل میں دھاگے جیسا ہوتا ہے۔ کویسچن 28 ہے What is the structure that attaches two chromatids of a chromosome؟ کروموسوم کے دو کرومٹیڈز کو جوڑنے والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی سینٹرومیئر۔ کروموسوم کے دو کرومٹیڈز کو جوڑنے والا مرکزی حصہ سینٹرومیئر کہلاتا ہے۔ سینٹرومیئر کروموسومز کو مائٹوسس کے دوران صحیح جگہ منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کویسچن 29 ہے What happens to nuclear membrane during prophase؟ پروفیز کے دوران نیوکلیئر ممبرین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی It disappears۔ پروفیز میں نیوکلیئر ممبرین تحلیل ہو جاتا ہے تاکہ کروموسومز آسانی سے حرکت کر سکے۔ مائٹوسس کے آخری مرحلے میں ٹیلوفیز میں نیوکلیئر ممبرین دوبارہ بن جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 30 ہے Where are chromosomes aligned during metaphase؟ میٹافیز کے دوران کروموسومز کہاں قطار میں لگتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی In the center of the cell۔ میٹافیز میں کروموسوم خلیے کے درمیان میں قطار بناتے ہیں تاکہ انہیں برابری سے تقسیم کیا جا سکے۔ یہ مرحلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ دونوں نئے خلیوں میں برابر جینیاتی مواد جائے۔ کویسچن 31 ہے What happens to the centromere during انافیز؟ انافیز کے دوران سینٹرومیئر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی It splits۔ انافیز کے دوران سینٹرومیئر تقسیم ہو جاتا ہے تاکہ کرومٹیڈز ایک دوسرے سے الگ ہو سکے۔ یہ عمل سیل ڈویژن میں درست کروموسوم کی تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ کویسچن 32 ہے What happens to the chromatids after the centromere splits during انافیز؟ انافیز میں جب سینٹرومیئر تقسیم ہوتا ہے تو کرومٹیڈز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی They are pulled to the opposite poles of the cell۔ جب سینٹرومیئر تقسیم ہو جاتا ہے تو اسپینڈل فائبرز کرومٹیڈز کو اپوزٹ پولز کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ہر کرومٹیڈ الگ ہونے کے بعد ایک مکمل کروموسوم بن جاتا ہے۔ کویسچن 33 ہے What is the result of cytokinesis؟ سائٹوکینیسس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی Cytoplasm divides into daughter cells separate۔ سائٹوکینیسس کے دوران سیل کا سائٹوپلازم تقسیم ہوتا ہے جس کے نتیجے میں دو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں۔ یہ عمل نیوکلس کی تقسیم کے بعد مکمل تقسیم کو مکمل کرتا ہے۔ کویسچن 34 ہے What is cytokinesis؟ سائٹوکینیسس کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی
ڈویژن آف سائٹوپلازم. سائٹوکینیسس وہ عمل ہے جس میں نیوکلس کی تقسیم کے بعد سائٹوپلازم تقسیم ہوتا ہے. جانوروں اور پودوں کے سیلز میں سائٹوکینیسس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. کویسچن 35 ہے واٹ آر گمیٹس. گمیٹس کیا ہوتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن اے میچیور ہیپلائڈ جرم سیلز یوزڈ ان سیکشول ریپروڈکشن. گمیٹس وہ نر یا مادہ جرثومے ہوتے ہیں جو ریپروڈکشن کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں اور ان میں آدھی کروموسومز کی تعداد ہوتی ہے. انسانوں میں سپرم اور ایگ دو قسم کے گمیٹس ہوتے ہیں. کویسچن 36 ہے واٹ از دا پرپس آف میاسس. میاسس کا مقصد کیا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ٹو پروڈیوس گمیٹس. میاسس کا مقصد گمیٹس کی تیاری ہے جن میں آدھی تعداد میں کروموسومز ہوتے ہیں. میاسس کی بدولت اولاد میں جینیاتی تبدیلیاں آتی ہے. کویسچن 37 ہے وائی مسٹ ایگ اینڈ سپرمز ہیو ہاف دا نمبر آف کروموسومز. انڈا اور نطفہ آدھی تعداد میں کروموسومز کیوں رکھتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن ڈی سو دیٹ دا زائگوٹ ہیز فل سیٹ آف کروموسومز آفٹر فرٹیلائزیشن. تاکہ فرٹیلائزیشن کے بعد بننے والے زائگوٹ میں مکمل کروموسومز موجود ہو. انسانوں کے پاس 46 کروموسومز ہوتے ہیں اس لیے سپرم اور ایگ میں 23 ہونے چاہیے. کویسچن 38 ہے وٹ از میاسس آلسو کالڈ. میاسس کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی ریڈکشن ڈویژن. میاسس کو ریڈکشن ڈویژن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کروموسومز کی تعداد کو آدھا کر دیتا ہے. میاسس 2 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے میاسس 1 اور میاسس 2. کویسچن 39 ہے what happens to chromosomes in prophase 1. پروفیز 1 میں کروموسومز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی they appear as thick threads. پروفیز 1 میں کروموسومز thick threads یعنی موٹی داغوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور جوڑوں میں آنا شروع ہوتے ہیں. یہ جوڑا بنانا کراسنگ اوور کے لیے ضروری ہوتا ہے. کویسچن نمبر 40 ہے what occurs during crossing over. کراسنگ اوور کے دوران کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی آئیڈینٹیکل کروموسومز پیئر اینڈ ایکسچینج پارٹس. ہم شکل کروموسومز آپس میں پارٹس تبدیل کرتے ہیں جس سے جینیٹک ویریشن پیدا ہوتا ہے. کراسنگ اوور جینیٹک ڈائیورسٹی کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. کویسچن 41 ہے where do chromosomes arrange themselves in metaphase 1. میٹافیز 1 میں کروموسومز کہاں ترتیب پاتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن سی ایٹ دا سینٹر آف دا سیل. میٹافیز 1 میں کروموسومز جوڑوں کی شکل میں خلیے کے درمیان میں قطار بنا لیتے ہیں. یہ ترتیب انافیز میں درست تقسیم کو ممکن بناتی ہے. کویسچن 42 ہے what happens in prophase 1 of meiosis. میاسس کے پروفیز 1 میں کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی paired chromosomes separate and move to opposite poles. ہم شکل کروموسومز ایک دوسرے سے الگ ہو کر خلیے کے اپوزٹ پولز کی طرف حرکت کرتے ہیں. اس مرحلے پر سسٹر کرومیٹڈز ابھی تک جڑے ہوتے ہیں. کویسچن 43 ہے what happens in telophase 1 of meiosis. میاسس کے ٹیلوفیز 1 میں کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی نیوکلیئر ممبرین فارمز اراؤنڈ کروموسومز. الگ ہونے والے کروموسومز کے گرد نیوکلیئر ممبرین بن جاتی ہے. ہر ڈاٹر سیلز میں اب آدھی تعداد میں کروموسومز ہوتے ہیں. کویسچن 44 ہے which of the following is a continuous variation in humans. انسانوں میں درجہ ذیل میں سے کون سا مسلسل تغیر ہے؟ آنسر ہے آپشن سی انٹیلیجنس. ذہانت ایک تدریجی تغیر ہے جو مختلف افراد میں مختلف سطحوں پر پائی جاتی ہے. قد اور جلد کا رنگ بھی مسلسل تغیر یعنی کنٹینیوس ویریشن کی مثالیں ہیں. کویسچن 45 ہے the chromosomes are chemically composed of. کیمیائی طور پر کروموسومز کس سے مل کر بنتے ہیں؟ آنسر ہے آپشن بی ڈی این اے اینڈ پروٹینز. کروموسومز ڈی این اے اور پروٹینز پر مشتمل ہوتے ہیں. ڈی این اے جینیاتی معلومات جبکہ پروٹینز ساخت یعنی اسٹرکچر فراہم کرتے ہیں. ہسٹون پروٹینز ڈی این اے کو منظم اور کمپیکٹ بنانے میں مدد دیتے ہیں. کویسچن 46 ہے if a DNA molecule has 30% adenine, how much guanine will it have. اگر ڈی این اے میں 30% ایڈینین ہو تو گوانین کی مقدار کتنی ہوگی؟ آنسر ہے آپشن بی 20%. ڈی این اے میں ایڈینین تائمین سے اور گوانین سائٹوسین سے جڑتا ہے. اگر ایڈینین 30% ہو تو تائمین بھی 30% ہوگی یعنی کل 60%. باقی 40% گوانین اور سائٹوسین میں برابر تقسیم ہوں گے یعنی گوانین 20% اور سائٹوسین 20%. اس تعلق کو چارگافس رول کہا جاتا ہے. کویسچن 47 ہے
Which of the following is not a component of nucleotide? درج ذیل میں سے کون سا نیوکلیوٹائڈ کا حصہ نہیں ہے؟ آنسر ہے آپشن اے جین۔ نیوکلیوٹائڈ 3 اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے: فاسفیٹ گروپ، ڈی آکسی رائبوز اور نائٹروجینس بیس۔ جینز نیوکلیوٹائڈز کا مجموعہ ہوتا ہے، نہ کہ نیوکلیوٹائڈ کا حصہ۔ جینز نیوکلیوٹائڈ کی لمبی قطاروں سے بنتے ہیں۔ کویسچن 48 ہے What distinguish meiosis from mitosis؟ میاسس کو مائٹاسس سے کیا مختلف بناتا ہے؟ آنسر ہے آپشن بی کراسنگ اوور۔ کراسنگ اوور صرف میاسس میں ہوتا ہے، مائٹاسس میں نہیں۔ اس میں ہم شکل کروموسومز جینیٹک مٹیریلز کا تبادلہ کرتے ہیں جو ویریشن کا سبب بنتا ہے۔ کراسنگ اوور میاسس کے پروفیز 1 میں ہوتا ہے۔ کویسچن 49 ہے For each biological trait there is a ہر حیاتیاتی خاصیت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن ڈی جین۔ ہر حیاتیاتی خاصیت بایولوجیکل ٹریٹ کے پیچھے ایک جین ہوتا ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے۔ جینز ڈی این اے کے وہ حصے ہیں جو مختلف خاصیات کی ہدایت دیتے ہیں۔ انسانوں میں تقریباً 20,000 سے 25,000 جینز ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 50 ہے All of the following involves mitosis except مندرجہ ذیل تمام عمل مائٹاسس سے متعلق ہے سوائے۔ آنسر ہے آپشن اے گمیٹ فارمیشن۔ گمیٹس کی تیاری میاسس کے ذریعے ہوتی ہے، مائٹاسس سے نہیں۔ زخموں کا بڑھنا، نشوونما اور ترقی مائٹاسس سے ہوتی ہے۔ مائٹاسس میں بننے والے دونوں خلیے جینیاتی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کویسچن 51 ہے The survival of species in changing environment depends on بدلتے ہوئے ماحول میں کس نوع کے زندہ رہنے کا دارومدار کس پر ہوتا ہے؟ آنسر ہے آپشن سی مور ویریشنز۔ کویسچن 52 ہے If a pea plant's gametes has 7 chromosomes, how many will an adult plant have؟ اگر مٹر کے پودے کے گمیٹ میں 7 کروموسومز ہو تو بالغ پودے میں کتنے ہوں گے؟ آنسر ہے آپشن بی 14۔ گمیٹس میں کروموسومز کی آدھی تعداد ہوتی ہے۔ اگر گمیٹ میں 7 کروموسومز ہو تو بالغ پودے میں 14 ہوں گے۔ فرٹیلائزیشن کے دوران مکمل کروموسومز کی تعداد بحال ہو جاتی ہے۔ کویسچن 53 ہے When does chromosomes pairing occur in meiosis؟ میاسس میں کروموسومز کی جوڑ سازی کب ہوتی ہے؟ آنسر ہے آپشن سی پروفیز 1 آف میاسس۔ پروفیز 1 میں ہم شکل کروموسومز جوڑ بناتے ہیں جو کراسنگ اوور کے لیے ضروری ہے۔ اس عمل کو سائناپسس کہا جاتا ہے۔ رسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ جنرل سائنس کا پارٹ 3 ختم ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم کلاس 8 کے جنرل سائنس کے پارٹ 4 میں ملیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔